ایک عرصہ دراز سے جناب سید سلیمان ندوی صاحب نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تختہ مشق بنایا ہوا ہے اور طعن و تشنیع کرتے رہتے ہیں۔ ابھی بالکل حال ہی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، اب اس کا بھی سارا الزام اٹھا کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ جا کے تھوپ دیا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 خزانے حاصل کیے، ایک خزانہ میں نے تم تک پہنچا دیا، اور فرماتے ہیں جناب کہ دوسرے خزانے کو گول کر گئے۔ اب گول کرنے کی وجہ بتلا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جی میں نے ایک علم کا حصہ تمہیں بتلا دیا اور ایک میں نے چھپا لیا، تمہیں نہیں بتا سکا، اور نہ بتلانے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ڈر تھا اس بات کا کہ تم میری گردن مار دو گے، گردن کاٹ دو گے۔ اب کون گردن کاٹے گا؟ کس کا دور تھا؟ ظاہر ہے کہ اس دور میں گردن کاٹنے کی جو طاقت تھی وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، انہی کا دور حکومت تھا، ظالم حکومت تھی جس کا خوف تھا ان کے عمراء اور حکمران جو وہ ظالم تھے۔ بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام سے 2 خزانے میں نے لیے، ایک تو تمہیں بتا دیا، ایک نہیں بتایا، اس لیے کہ اگر میں اسے بتا دوں گا تو میری گردن کاٹ دیں گے۔ کون کاٹ دے گا؟ وہ کس دور میں تھے؟ ظاہر ہے کہ اس وقت گردن کاٹنے کی طاقت صرف اور صرف معاویہ کے پاس تھی، کیونکہ وہ انہی کے دور میں تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ایک ظالم حکومت تھی جس کا خوف تھا، جو امراء تھے وہ ظالم تھے۔ علیہ باللہ، جناب کی لب کشائی سنیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کہہ رہے ہیں، اس حکومت کو ظالم حکومت کہہ رہے ہیں۔ یہ آج کے دور کے محققین ہیں۔ میں ہر ایسے محققین کی تحقیق کو جو تاریخ کے اوراق سے گرد و غبار کو اڑا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاکیزہ دامن کو غبار آلود کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس تحقیق کو اہل سنت والجماعت اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، اور ایسے محققین کے پاس کوئی صحیح سند سے روایت نہیں ہوتی، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ معنی کہاں پر کیا کرنا ہے۔ یہ صحابہ کے دور کا جو اختلاف تھا جو آج تو پیش نہیں آیا، یہ صحابہ کا جو اختلاف تھا یہ تو صدیوں پہلے پیش آیا۔ جنگ جمل جو ہوئی آج کے دور میں ہوئی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر سے نکلی آج کے دور میں نکلی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو منافقین کے نام پوچھے تھے کہ نام نہیں پوچھتا، یہ بتا دو میرا اس میں نام شامل ہے، یعنی وہ آج کے دور میں ہوا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آج کے دور میں ہوئی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آج کے دور میں ہوئی۔ کیا سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف آج کے دور میں ہوا؟ نہیں، بلکہ صدیوں پہلے جو اختلاف ہوا اس کو علماء محققین جو راسخ فی العلم تھے وہ ان کے نتائج نکال کر ان کو قلم بند کر کے دنیا سے چلے گئے، اور جو اعتدال پر مبنی رائے انہوں نے نکالی، اہل سنت والجماعت نے اسی اعتدال والی رائے کو اپنا عقیدہ اور نظریہ بنایا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو روایت سامنے آ جائے اس کو سامنے رکھا اور اس کا ڈکشنری سے معنی دیکھا، لغت سے معنی دیکھا، لغت سے معنی دیکھنے کے بعد وہ جا کر اس کے سر پہ تھونپ دیا۔ میں ایک مثال کی صرف قرآن کریم سے دیتا ہوں۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں سارے؟ سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ تو ہمیں راستہ دکھلا، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ کن لوگوں کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھلانا کہ جو گمراہ ہوئے۔ اب یہاں ضالین کا معنی کیا کیا ہے؟ گمراہ، عام لوگوں کے لیے استعمال تھا نا، لیکن یہی معنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا سورہ ضحیٰ کے اندر آخری پارے میں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کیا معنی کریں گے؟ وہاں بھی ضال تھا، یہاں بھی ضال ہے۔ وہاں معنی آپ نے کیا گمراہ، تو یہاں گمراہ معنی کریں گے؟ گمراہ معنی کریں تو آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہاں معنی کریں گے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے پایا آپ کو شریعت کے اسرار سے ناواقف اور آپ پر شریعت کے اسرار ہم نے کھول دیے۔
یہ معنی کریں گے، کیونکہ سامنے جو شخصیت ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ پہلے جو گمراہ کا معنی کیا وہ عام لوگ سامنے تھے، یہاں ضال کا معنی آپ نے کیا کیا کہ آپ شریعت کے اسرار سے نا واقف تھے، ہم نے آپ کو بار شریعت کے اسرار وہ کھول دیے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو حدیث سامنے آ جائے، جو روایت سامنے آ جائے، جو کسی نے لکھ دیا اس کو اٹھایا اور صحابہ کے سر پہ جا کے تھونپ دیا۔ شرح فقہ اکبر کے اندر اسی سے استدلال کے قرآن کریم کی آیت سے اٹھا کر دیکھیں نا، شرح فقہ اکبر کے اندر ملا علی قاری صاحب رحمہ اللہ تعالی یہی لکھتے ہیں کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ یہ قرآن نے کہا ہے، اور یہ آج کے دور کا واقعہ نہیں بلکہ عقائد نسفیہ یہ 6ٹھی صدی میں لکھی گئی، 6ٹھی صدی کے اندر۔ تو 6ٹھی صدی کے اندر عمر بن محمد نجم الدین نسفی المتوفى 537 میں وہ لکھتے ہیں یکف عن ذکر الصحابۃ الا بخیر، کہ صحابہ کا جو ذکر کیا جائے گا نا وہ خیر کے ساتھ کیا جائے گا، اپنی زبان کو روکا جائے گا۔ صحابہ کا ذکر تان و تشنیع کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ اس کی شرح میں علامہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَالطَّعْنُ فِيهِمْ إِنْ كَانَ مِمَّا يُخَالِفُ الْأَدِلَّةِ، اگر صحابہ پر تان و تشنیع ایسی ہو کہ جو ادلہ قطعیہ کے خلاف ہے تو گستاخی کرنے والا، تان و تشنیع کرنے والا وہ سیدھا کافر ہے، اور اگر تان و تشنیع ایسی ہے جو ادلہ قطعیہ کے خلاف تو نہیں ہے تو کہا پھر بھی ایسا آدمی جو تان و تشنیع کر رہا ہے فرمایا کہ وہ فاسق اور بدعتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کہے تو ظلم کرنا یہ تو فاسق ہونے کی نشانی ہے، تو گویا کہ الیاذ باللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاسق تھے؟ ہرگز فاسق نہیں تھے۔ جو ان کو ایسا کہتا ہے تو اس کے بارے میں علماء راسخین فی العلم نے کہہ دیا کہ فبدعۃ وفسق، وہ ایسا کہنے والا وہ بدعتی بھی ہے اور فاسق بھی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو علماء کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے مجموع الفتاویٰ کے اندر اور عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ تعالی نے فتاویٰ و مقالات کے اندر یہی بات نقل کی ہے کہ اگرچہ جنگ جمل اور صفین ہوئی اور علماء کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے، اور اجتہاد کرنے اگرچہ وہ مختی تھے لیکن مجتہد تھے، اور مجتہد سے اگر خطا ہو جائے تو اس کو ایک اجر دیا جائے گا، ان کے بارے میں زبان نہیں کھولی جائے گی۔ اسی طرح العقیدۃ الحنفیہ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ میرے پاس عقیدہ حنفیہ ہے، یہ عقیدہ حنفیہ، اس عقیدہ حنفیہ کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے یہ حکم من یسب الصحابہ، کہ صحابہ کو اگر کچھ سے وہ شتم کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، تو فرمایا کہ نکف عن ذکر الصحابۃ رضی اللہ عنہم الا بخیر، کہ نکف ہم اپنی زبانوں کو روک لیں گے صحابہ کو برا بلا کہنے سے، ان کا جو ذکر کریں گے وہ خیر کے ساتھ کریں گے۔ اسی کے صفحہ نمبر 240 پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہنے کا حکم نقل ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام مالک فرماتے ہیں قال مالک من شتم احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی برا بلا کہا، ابا بکر و عمر او عثمان او معاویہ او عمرو بن العاص، اگر ان میں سے کسی کو بھی برا بلا کہا فإن كانوا على الكفر والضلال، اگر تو وہ بندہ کافر تھا تو فرمایا قتل، اس کو قتل کیا جائے گا، اور فرمایا کہ ان شتمہم، لیکن اگر اس نے ان کو برا بلا کہا اور وہ کافر نہیں تھا فرمایا فنقیل نکالا شدیدا، اس کو عبرتناک سزا دی جائے گی۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو عبرتناک سزا دی جائے گی۔ تو صحابہ کے بارے میں یہ کہنا کہ الیاذ باللہ وہ ظالم حکومت تھی، وہ ظالم تھے۔ ایک واقعہ ہے فتاویٰ رحیمیہ کے اندر بھی نقل ہے، فتاویٰ رحیمیہ میں ایک سوال کیا گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بدزنی سے احتراز، یہ فتاویٰ رحیمیہ ہے میرے سامنے، اس کی جلد نمبر 100 میں یہ ایک واقعہ نقل ہے۔ سوال پوچھا گیا کہ صحابہ کرام سے بدزنی سے احتراز، ایک شخص نے اپنی تقریر میں یہ روایت بیان کی، ایک صحابی کا انتقال ہو گیا
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ان کی تجہیز و تکفین کے بجائے یہ چرچا رہا کہ اس شخص نے نہ کبھی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ کسی کار خیر میں حصہ لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے پوچھا یہ میت سے جو عدم توجہی کا سبب دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے تم اس کی طرف توجہ نہیں کر رہی؟ تو صحابہ نے وہ ساری بات بتا دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کسی نے اس کو کوئی نیکی کا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کی جماعت اس کی سامان کی یہ رات کو نگہبانی کر رہا تھا، یعنی رات کو یہ پہرا دے رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آگے چل کے حدیث میں آتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا چکے، اپنے دست مبارک سے ان پر مٹی ڈال چکے، فرمایا اصحابک یظنون انک من اہل النار وانا اشہد انک من اہل الجنہ۔ فرمایا تیرے یہ صحابہ، تیرے ساتھی یہ تو خیال کر رہے ہیں انک من اہل النار، تو اہل النار میں سے ہے، وانا اشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں انک من اہل الجنہ کہ تو جنتیوں میں سے ہے۔ پھر آپ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا یا عمر انک لا تسأل عن اعمال الناس ولکن تسأل عن الفطرہ، کہ تجھ سے لوگوں کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی خیر کا کام نہیں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف ایک خیر کا کام کرنے کی وجہ سے، صرف ایک خیر کا کام کرنے کی وجہ سے، یعنی ایک رات کو صرف پہرا دینے کی وجہ سے فرمایا کہ لوگ تجھے یہ گمان کر رہے ہیں کہ تو جہنم والوں میں سے ہے، اور میں گمان کر رہا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں جی کہ وہ ظالم حکومت تھی، ظالم حکمران تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی جنگوں میں حصہ لیا، کتنی جنگوں کے لیے لشکر آپ نے روانہ کیے۔ تو ہر وہ شخص جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف طعن و تشنیع کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنے خب سے باطن کا اظہار کرتا ہے۔